الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على أنبياء بأسة وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرغب وأحلت إلي الغنائم وجعلت إلى الأرض مساجدا طهورا ورسلت إلى الخلق كافة وخاتم بالنبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وصبح ربی کی سحر کا اجالا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پردہ و رحمت کا جالا وہ آدم تا عیسیٰ سب سے ہے اعلیٰ فلک چاند و سورج ستارے گواہ ہیں جہاں کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا وہ آیا ہے حسن و امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری میں سب سے ہے اعلیٰ وہ ہر معجزے میں سب نبیوں سے اعلیٰ وہ تخلیق و قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول وہ عظمت میں اول وہ شفقت میں اول وہ رحمت میں اول وہ صداقت میں اول وہ آدم تا اول وہ نوح تا اول وہ ابراہیم تا اول وہ اسماعیل تا اول وہ حسن و یوسف تا اول وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا تلا تم خود بہت بےتاب رہتا ہے سلامی کو اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے واجب الاحترام بزرگوں اور غیور نوجوان دوستوں میں چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے جس قدر زیادہ ہو اس قدر لطف زیادہ ہوتا ہے چنانچہ سیرت طیبہ کے مقدس عنوان پر نئے انداز میں گفتگو کروں گا میرے بھائیوں کوئی شخص دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا
میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنے انداز میں بیان کروں گا، میں پیغمبر کی شان بیان کروں گا، میں پیغمبر کے اطوار کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے اخلاق کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے حسن کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے محاسن نقشہ کھینچوں گا، میں پیغمبر کے جمال کی کہانی سناؤں گا، میں پیغمبر کے کمالات کا احاطہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے کمالات ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے محاسن ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی عظمتیں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی رفعتیں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بلندیاں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی خوبیاں ہیں، ان مقدس صفات تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی لغت میں کوئی ایسا لفظ آج تک پیدا نہیں ہوا، یعنی کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ آج تک کوئی مائی کا لال یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حق ادا کرے۔ الفاظ پیچھے رہ جائیں گے، معنی پیچھے رہ جائیں گی، کمالات پیچھے رہ جائیں گے، محاورے پیچھے رہ جائیں گے، لغات پیچھے رہ جائیں گی، بلاغتیں پیچھے رہ جائیں گی، فصاحتیں پیچھے رہ جائیں گی، اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا نقشہ کیسے کھینچا جائے؟ ایک بزرگ عالم اور ولی حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی ایک سناح نگار، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے سیرت کی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب بڑی عجیب و غریب ہے، سیرت پر بے شمار بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن نبی الخاتم کا کوئی جواب نہیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے، 450 عنوانات ہیں، 173 صفات ہیں، 173 صفات ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کتاب کے ہر عنوان پر 4 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں، ہر عنوان پر 4 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان 4 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں ایک ایک عنوان پر۔ اور یہ کتاب کوئی انہوں نے باضابطہ طور پر نہیں لکھی، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک خط لکھنا شروع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد میں ایک خط لکھنا انہوں نے شروع کیا، ولادت میں ایک خط لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور خط لکھتے لکھتے فجر ہو گئی، خط لکھتے لکھتے فجر ہو گئی، اور جب فجر ہوئی تو وہ ایک کتاب تیار ہوئی تھی 173 صفحات کی۔ ایک رات میں عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک انہوں نے لکھا، 173 صفات لکھی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے عشق رسول کے جذبے اور محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا، اور غوطہ لگا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لکھنا شروع کی۔ الفاظ کیا تھے؟ الفاظ بڑے عجیب تھے، اس الفاظ پر غور کرو۔
حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یوں آنے کو تو سب آئے، یوں آنے کو تو سب آئے، مگر جو بھی آیا جانے کے لیے، مگر جو بھی آیا جانے کے لیے، مگر مکہ میں ایک ایسا آیا جو آیا تو آتا چلا گیا، جو بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، جو پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، جو چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، جو گما تو گمتا چلا گیا، جو پھولا تو پھولتا چلا گیا۔ فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی، لیکن یہ عاشق رسول واحد ایک ایسا تھا جنہوں نے یہ کتاب نبی الخاتم لکھی، لیکن سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اور اسی طرح مناظر احمد گیلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا، رہے سلامت پلانے والا۔ میرے بھائیو، ہر سیرت نگار اپنے اپنے انداز میں لکھتا ہے۔ شیخ العرب والعجم سید مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے کیا لکھا؟ جب انہیں برطانیہ والوں نے گرفتار کیا اور جب ان کو مدینے سے لے جانے لگے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی جالیوں کو دیکھتا اور کیا خطاب کرتا؟ کہتا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اس وقت جس وقت ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کے قریب کھڑا ہوا ہے اور جالیوں کو دیکھ رہا ہے اور زاروں کا تار رو رہا ہے اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ یہ پیغمبر کے حسن کا سانچہ اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے، تو اس کی مثال نہیں تھی، اس کی مثال نہیں تھی۔ بلکہ رات کو کچھ لوگ وہاں تھے جو مولانا صاحب پنجاب سے آئے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے، انہوں نے جو بات کی قرآن حدیث کی روشنی میں اور بہت خوبصورت بیان کی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار میں گفتگو کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ ان اشعار میں جب انہوں نے گفتگو کی تھی، بہت خوبصورت بات انہوں نے کہا، میرے رب نے اپنے محبوب کو بنایا تو اپنے محبوب کی مرضی سے اس کو بنایا، میرے محبوب سے پوچھ کر اسے بنایا۔ کیسی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ یہ بات اس بندے کو سمجھ میں آتی ہے جو شمائل ترمذی کا مطالعہ کرتا ہے، ترمذی شریف کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے متعلق جو حدیث مبارکہ ہیں، ان کا مطالعہ جب کرتا ہے تو تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ بارکیف میں نے قرآن عظیم و شان کی آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کی۔ میں چاہتا ہوں کسی آیات کے ضمن میں گفتگو کروں۔
ایک تو یہ ہے کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، یعنی کوئی شاعر، کوئی فقیہ، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی مفسر، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی ادیب، کوئی محدث بیان کرے، ایک تو وہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ عرش پر میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان کرے۔ میرا رب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرے، تو میں کہتا ہوں کہ آج میں وہ آپ کو سناؤں جو میرے رب نے بیان کی ہے اپنے محبوب کی شان۔ ایک تو دنیا کے محقق، ادیب، فقیہ، محدث یہ بیان کرتے ہیں، ایک میرے رب نے جو اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں، جو شان میرے رب نے اپنے محبوب کی بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا، تو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا صحابہ سے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا فرمایا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ الف لام سے والناس تک، الف لام سے والناس تک اللہ کے محبوب کا ہی ذکر ہے سارا، اللہ کے محبوب کی صفات ہے ساری۔ قرآن کے اوراق پڑھتے جاؤ، قرآن کے اوراق پلٹتے جاؤ، میرے محبوب کا نیا نیا معجزہ اور میرے محبوب کی نئی نئی شان سامنے آتی رہی۔ تو میں اسی وجہ سے آج قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر، ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا، اے میرے پیغمبر ہم نے تیرا نام اونچا کر دیا، اے میرے پیغمبر ہم نے تیرا پیغام اونچا کر دیا، اے میرے پیغمبر ہم نے تیرا کردار اونچا کر دیا، اے میرے پیغمبر ہم نے تیرا رواج اونچا کر دیا، اے میرے پیغمبر ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، اے میرے پیغمبر ہم نے تیری ذات کو اونچا کر دیا، اے میرے پیغمبر ہم نے تیری صفات کو اونچا کر دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے رب نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا صرف تیرے ذکر کو ہی اونچا نہیں کیا، بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ کیا یہ تصور غلط ہے؟ کیا یہ عقیدہ غلط ہے؟ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، تو کیا اس کی محبت سچی ہوگی؟ کیونکہ وہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے۔ ایک شخص کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، تو کیا اس کی محبت سچی ہے؟ کیونکہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک شخص کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، تو کیا اس کی بات سچی ہوگی؟ ایک شخص کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، تو کیا وہ اپنی بات میں سچا ہے؟ یا ایک شخص کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن اہل بیت کو
کو نہیں مانتا تو وہ سچا ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اصل بات یہ، عشق تمہارا تب سچا ہوگا کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے تو تم اسے بھی اپناؤ گے، تم اسے بھی اپناؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ جمعے کا دن مختصر ہوتا ہے بہت بیان کا، لوگ اگر جلدی آئیں تو ہم سیرت میں کوئی گفتگو بھی کریں۔ ہمارا دل اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب ہم پورے جذبے کے ساتھ آئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ محبت نہیں ہوتی، تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح آج آپ حج کر کے آتے ہیں، جس طرح آج آپ حج کر کے آتے ہیں، حجاج کرام بھی بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ایک حاجی حج کر کے آیا، لوگوں کے سامنے خاک شفا پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے خاک شفا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خاک شفا ہے، میں خاک شفا کو آنکھوں میں لگاتا ہوں، میں اس کو چومتا ہوں کیونکہ یہ خاک شفا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی مٹی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب کی مٹی ہے۔ میرے نزدیک 1400 سال کے بعد بھی 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی میں وہی روحانیت اور شفا ہے، وہی روحانیت اور شفا ہے۔ اور اسی طرح پانی لاتے ہوئے ایک شخص پانی لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مکہ کا پانی ہے، یہ پانی آب زمزم ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ مدینے سے کپڑا آیا، اس کپڑے کو چومتا ہے، کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کپڑے کی عظمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھجوروں کی عزت ہے، یہ کپڑا مدینے کا ہے، یہ پانی مدینے کا ہے، یہ کھجوریں مدینے کی ہیں، یہ مٹی مدینے کی ہے۔ اوے ایک مٹی کی تو عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہو۔ میرے دوستو، اسی بات کا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کی مٹی کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوئی، اسی وجہ سے اس کی عظمت ہے، اسی وجہ سے اس کی عظمت ہے، اسی وجہ سے عظمت ہے نا اس کی۔ میرے دوستو، ایک پانی ہے، اس کی کس کی وجہ سے عظمت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عظمت ہے۔ کھجور ہے، اس کی کس کی وجہ سے عظمت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عظمت ہے۔ تو 1400 سال سے جو حضور کی بغل میں پڑا ہوا ہے اس کی عظمت کتنی ہوگی بتاؤ؟ اس ابو بکر صدیق کی عظمت کتنی ہوگی؟ اسی وجہ سے ایک شاعر نے کہا، جسے صدیق ذات خدا نے کہا، جسے صدیق ذات خدا نے کہا، جسے صدیق مصطفیٰ نے کہا، جسے صدیق علی المرتضیٰ نے کہا، جسے صدیق سب اولیاء نے کہا، صدیق صدیق ہے جو نہ مانے سب سے بڑا صدیق ہے، صدیق صدیق ہے جو نہ مانے سب سے بڑا صدیق ہے۔
میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو، آپ ایک کین میں پانی ڈالو، کین میں پانی ڈالو، اپنے کین میں آپ نے پانی ڈالا اور ایک مجمع میں لے آئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ آب زمزم ہے، ایمان سے کہو تم میں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آب زمزم نہیں ہے؟ کوئی روئے زمین پر ایسا ہے آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ آب زمزم نہیں ہے؟ کسی کو لے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کرتا، چاہے تم کراچی کے سمندر سے لائے ہوئے وہ کڑوا پانی لائے ہو، لیکن کسی کو کہہ دیا کہ یہ آب زمزم ہے تو وہ کوئی بات کرے گا؟ بلکہ قبلے کی طرف منہ کرے گا اور سیدھے پی جائے گا یا نہیں؟ تم کھجور لے کر آؤ، تم نے سندھ سے کھجوریں لائے اور کسی سے کہا کہ یہ کھجور مدینے کی ہے، یہ کھجور مدینے کی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے چومتا ہے اس کو، پہلے چومتا ہے اس کو، حالانکہ تم لائے سندھ سے ہو، لیکن تم نے اس کھجور کی نسبت کس کے ساتھ کی؟ حضور کے ساتھ کی۔ تو کوئی تم سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، کوئی کہتا ہے ایسا کوئی ہے؟ تمہارے ہاتھ میں مٹی ہے اور تم کسی سے کہتے ہو کہ یہ خاک شفا ہے، پہلے اس مٹی کو چومتا ہے اور اگر وہ عاشق ہوگا تو اس مٹی کو ایسے ہی کھا جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے صرف تمہاری زبان سے نکلا کہ اس مٹی کی نسبت حضور کے ساتھ۔ تو بتاؤ اس ابو بکر صدیق کی عظمت کتنی ہوگی جو 1400 سال سے حضور کی بغل میں پڑا ہوا، اس کی عظمت کتنی ہوگی؟ میرے دوستو، دنیا کی ایک بات کہوں، دنیا کی ایک شخص پانی ابالتا ہے، پانی ابالتا ہے اور اس میں چائے کی پتی ڈال دیتا ہے۔ اب چائے کی پتی جب ابلے ہوئے پانی میں ڈالی، اب اسے کوئی یہ کہے گا کہ یہ پانی ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ چائے ہے، کیونکہ نسبت اس کی، ارے دنیا کے رنگ تو تم بدل کے دیکھتے ہو، جو تمہارے ہاتھ کے مصنوعی رنگ ہے، ارے جس رنگ کو آقا نے بدلا اس رنگ کے بارے میں شبہات کرنے والے کل قیامت کو بچ جائیں گے؟ ایمان سے کہو بچ جائیں گے؟ ایک چائے کی پتی پہ تمہارا اتنا اعتماد ہے کہ ابلے ہوئے پانی میں ڈالتے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، دنیاوی چیز ہے، لیکن اس کا رنگ بدل گیا کیونکہ اس پانی کی نسبت، اس چائے کی پتی کی نسبت پانی کے ساتھ ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ پانی چائے بن گیا۔ اب اسے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پانی ہے، رنگ اس کا بدل گیا۔ بتاؤ مجھے جو حضور کے رنگ میں رنگے ہیں، ان کے رنگ میں کوئی شک کرے تو کل قیامت کو بچ جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں، ارے جس پر قرآن گواہ ہے الف لام میم سے والناس تک، اس میں کوئی شک کرے وہ قیامت کو بچ جائے گا۔ یہ دنیا کی باتیں تو دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن میرے دوستو میں آپ سے ایک بات کہوں، جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا ختنہ کروایا، جب میں پیدا ہوا میرے باپ نے میرا ختنہ کروایا، صحیح؟ ایسا ہی تم لوگ پیدا ہو، تمہارے باپ نے بھی تمہارے ختنے کروائے ہو، لیکن بتاؤ وہ کیسی شان والا ہوگا جس کو اللہ نے بھیجا بغیر ختنے کے۔ تمہارے اور میرے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بدبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ ایمان سے کہو۔ اور ان بچوں کو غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے یا نہیں نہلایا جاتا؟ ارے ایک تو وہ مدینے والا آیا تھا، اللہ کا محبوب، جس کو زمین پر آیا تو خوشبو ہو
اور اسے غسل کی ضرورت نہیں، اسے غسل کی ضرورت نہیں۔ غسل کی ضرورت نہیں۔ جب آیا تو یہ منظر تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے پوچھو کہ تمہارے گھر کا منظر کیا تھا۔ ساریہ بن ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے ستارے نیچے آتے ہوئے دیکھا ستاروں کو، اور عنقریب تھا کہ وہ ستارے آمنہ کے گھر پر گر جاتے۔ آمنہ کے گھر کا طواف کیا ان ستاروں نے۔ یہ تمہیں کوئی جنگ اخبار کی خبر نہیں سنا رہا، یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نشر الطیب کے صفحہ نمبر 3 پر نقل کی ہے یہ روایت۔ میرے دوستو، جب میں پیدا ہوا تو میری پیدائش کیسی؟ اللہ اکبر کی صدا کان میں آئی تو اللہ کا نام ذکر ہوا، لیکن ساتھ کس کا نام ذکر ہوا؟ پیدا ہوتے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ پیدا ہوتے ہی تمہارے کان میں اللہ کے نام کے ساتھ کون سا نام ذکر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میرے دوستو، جب میں پیدا ہوا تو میرے کان میں نام حضور کا، جب میں مسجد آیا تو نام حضور کا اذان میں، جب اذان کے بعد قامت ہوئی نماز میں تو نام حضور کا، جب نماز میں کھڑا ہوا اور قاعدہ پڑھا میں نے التحیات میں تو نام کس کا؟ حضور کا۔ میرے دوستو، نماز میں نام حضور کا، اذان میں نام حضور کا، قامت میں نام حضور کا۔ میرے دوستو، جب میرا نکاح ہوا، بغیر نکاح کے کوئی اپنی بیوی کے قریب ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جوان تو ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ میں بغیر نکاح کے بیوی کے قریب ہوں۔ کوئی ہے ایسا جوان تمہیں؟ نہیں ہے۔ تو تمہارے نکاح ہوئے ہیں تو اس نکاح میں ذکر کس کا؟ حضور کا۔ تمہارے نکاح میں ذکر کس کا؟ حضور کا۔ ارے یہاں سے چلو، جب نکاح کے بعد تمہاری شادی ہو گئی اور جب تمہارے بچے پیدا ہوئے تو ان بچوں کی ابتدا میں بھی نام کس کا؟ حضور کا۔ میرے دوستو، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو دنیا تھی، تھوڑا سا آخرت کا منظر بھی دیکھو۔ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازہ میں بھی ذکر حضور کا۔ میرے دوستو، جب مجھے قبر میں دفنایا جائے تو دفناتے وقت ذکر کس کا؟ حضور کا۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ذکر کس کا؟ حضور کا۔ میرے دوستو، جب مجھ سے سوال جواب ہو، ذکر کس کا؟ قبر میں حضور کا۔ میرے دوستو، اور میں مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں، ذکر کس کا؟ حضور کا۔ میرے دوستو، یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ جب میں آب کوثر میں جاؤں تو چہرہ انور کس کا؟ حضور کا۔ میرے دوستو، اور میں آب کوثر کو بھی چھوڑ کر ایک قدم اور آگے چلوں، جنت کی حوروں کی جبینوں پر ذکر کس کا؟ حضور کا۔ میرے دوستو، تو دنیا سے لے کر جنت تک ذکر کس کا؟ میرے دوستو، اس بات پہ بات ختم کرتا ہوں کہ جنت تجھ میں حضور
اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔